السلام علیکم ناظرین، میں سبیہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ بارش کے دوران بہہ جانے والے صحافی ضمیر کا انتقال، نعش دستیاب۔ ریاست کیرالہ میں منکی پاکس کا پہلا کیس درج، صحافی محمد زبیر کو ایک اور کیس میں ملی ضمانت۔ اور منکی پاکس سے متعلق مرکز چوکس ریاستوں کو وزارت صحت کا مکتوب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ضلع جگتیال میں بارش کے دوران ریسکیو آپریشن کے کوریج کے دوران بہہ جانے والے صحافی ضمیر کا انتقال ہو گیا۔ آج صبح ان کی نعش دستیاب ہوئی۔ 3 دن قبل شدید بارش کے دوران رائکل میں راموجی پیٹ بھوپتی پور کے درمیان ان کی کار بہہ گئی تھی۔ اس حادثے میں ضمیر کا ساتھی کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ ضمیر بہہ گئے تھے۔ کل سیلاب کے پانی میں کمی کے بعد کار باہر نکالی گئی تھی۔ آج ان کی نعش دستیاب ہوئی۔ ضمیر کے انتقال کی خبر کے ساتھ ہی صحافتی برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ واضح رہے کہ جگتیال ضلع کے بورنپلی منڈل میں گوداوری دریا میں سیلاب کی وجہ سے 9 کسان پھنس گئے تھے۔ ضلع انتظامیہ نے ان کسانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے حیدرآباد سے NDRF کی ٹیموں کو طلب کیا تھا۔ اس نیوز کا کوریج کرنے کے لیے جگتیال سے 2 رپورٹرز کار میں بورنپلی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس دوران ان کی کار بھوپتی پور اور راموجی پیٹ کے درمیان واقع ایک کلورٹ کو عبور کرنے کے دوران کینال میں بہہ گئی تھی۔ کار میں سوار ایک رپورٹر کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ ضمیر کار کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل کے کویتا نے ضلع جگتیال کے صحافی عبدالضمیر کی حادثاتی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ صحافی عبدالضمیر سیلاب میں پھنسے 9 مزدوروں کو بچانے کے واقعے کی رپورٹنگ کے بعد جگتیال واپس ہو رہے تھے کہ ان کی کار جس میں وہ سوار تھے بھوپتی پور اور راموجی پیٹ کے درمیان واقع کینال میں بہہ گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ آج چوتھے دن عبدالضمیر کی نعش کینال کے قریب جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔ کویتا نے سوشل میڈیا کے معروف پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ صحافی عبدالضمیر کی یہ حادثاتی موت انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے مرحوم کے ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور بتایا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ رکن کونسل نے تمام صحافیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں جاری مسلسل بارش کے کوریج کے دوران محتاط رہیں۔ شہر کے حسین ساگر میں اس وقت ایک بڑا حادثہ ٹل گیا جب کشتی تکنیکی خرابی کے باعث جھیل کے درمیان اچانک رک گئی۔ یہ واقعہ کل پیش آیا، جس کا آج اس وقت پتہ چلا جب سیاحوں نے ٹویٹ کیا۔ تفصیلات کے مطابق کل ایک کشتی جس میں 60 افراد سوار تھے حسین ساگر میں مجسمہ گوتم بدھ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ واپسی کے وقت جب تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اچانک انجن رک گیا، جس کے ساتھ ہی کشتی میں موجود عملہ چوکس ہو گیا۔ اچانک کشتی کے پانی میں رکتے ہی اس میں سوار افراد خوف زدہ ہو گئے۔ بعد ازاں اسٹیمر بوٹس کی مدد سے کشتی کو کنارے لایا گیا، جس پر اس میں سوار افراد نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے کے بعد حسین ساگر میں کشتی رانی کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ علاقے کوکٹ پلی میں تاجر کے مکان میں چوری کرنے والے نیپالی جوڑے اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ واضح رہے کہ کوکٹ پلی وویکانندا نگر کے رہنے والے وی دامودر راؤ کے مکان میں گزشتہ 8 ماہ سے نیپالی باشندہ چکرادھر واچ مین کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سیتا اور بچے کے ساتھ ان کے مکان سے متصل کمرے میں رہتا تھا۔ 6 جولائی کو تاجر اپنے ارکان خاندان کے ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا کہ اس جوڑے نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے ان کے مکان سے خفل شکنی کے ذریعے 30 لاکھ روپے نقد رقم، 25 لاکھ کے سونے کے زیورات کا سرقہ کر لیا اور تمام راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں اور انہیں پڑوسی ریاستوں کو روانہ کیا گیا تھا۔ باوثوق ذرائع کی اطلاع پر پولیس کی خصوصی ٹیم نے انہیں ریاست مہاراشٹر کے قریب ریلوے اسٹیشن کے قریب مقامی پولیس کی مدد سے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمین کو حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے، تاہم پولیس نے ملزمین کی گرفتاری کی توثیق نہیں کی ہے۔ لڑکوں کی جانب سے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے واقعات تو آئے دن پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک لڑکی نے لڑکے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یہ منفرد واقعہ شہر کے سنجیوا ریڈی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ 28 سالہ یووراج کمار نامی نوجوان تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ بتایا گیا ہے۔ اسے فلم انڈسٹری سے ہی تعلق رکھنے والی 25 سالہ پی لکشمی نے ایک ویڈیو روانہ کیا، جس میں نوجوان ایک لڑکی کے قریب ہے۔ لکشمی
ने राजकुमार को धमकी दी कि अगर वो उसे 5 लाख रुपये अदा नहीं करेगा तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड और वायरल करके उसे बदनाम कर देगी। नौजवान ने लड़की की इस हरकत पर एहसान नगर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया। ये वाक़या जियागुड़ा इलाके में पेश आया। सरिता नामी खातून अपने शौहर संतोष के साथ रहती थी। शौहर को अपनी बीवी के किरदार पर शक हो गया था और वो उसे हिरासा किया करता था। आज सुबह भी उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से हमला करते हुए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। बीच बचाव के लिए आने वाले बीवी के रिश्तेदार पर भी संतोष ने हमला किया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। पंजगुट्टा पुलिस के मुताबिक कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला मोइन और 22 साला उबैद इरम मंजिल से खैरताबाद की सिम जा रहे थे कि सोमाजीगुड़ा हनुमान मंदिर के सामने उनकी गाड़ी मेट्रो रेल के पिल्लर से टकरा गई, जिसकी वजह से उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि वो दोनों अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए शहर आए हुए थे। मज़ीद तहकीकात जारी है। महलूकीन के रिश्तेदारों को इत्तला दे दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में 4 दिन कबल बरखी शाख लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत होने वाले खानदान में बाकी बच जाने वाले 4 साला मासूम बच्चे से मुलाकात करते हुए उनके रिश्तेदारों को पुरसा दिया। बताया गया है कि जिस वक्त मकान में यह हादसा पेश आया था, उस वक्त ये मासूम अपने नानी के घर में मुकीम था, जिसकी वजह से वो खानदान में तनहा बच गया, जबकि उसके माँ बाप और भाई बहन बरखी शाख लगने से फौत हो गए। आज साबिक रियासती वजीर व सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर गमजदा खानदान के मकान जाकर पुरसा दिया और बरखी ओहदेदारों से बात करते हुए फीकस 5 लाख रुपये देने के लिए नुमाइंदगी की। 4 साला लड़के को मोहम्मद अली शब्बीर अली फाउंडेशन तालीमी खर्च देने का वादा किया और 40,000 रुपये नकद रकम भी हवाले की। कांग्रेस कायद ने काफ़ी देर तक मासूम बच्चे को अपने गोद में बिठा लिया और उसकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर वहां मौजूद मुतासरा खानदान के रिश्तेदार और दीगर अफराद अश्कबार हो गए। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का कोटला असम्बली हलके के एक गांव वालों ने घेराव किया और उनसे गांव से चले जाने का मुतालबा करते हुए उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद आज अपने लोकसभा निजामाबाद के तहत आने वाले कोटला असम्बली हलके के इब्राहिम पट्टनम मंडल के एर्राधंडी गाँव पहुँचे। वो सैलाब से मुतासरा मकामात के दौरे पर थे, जहाँ सैकड़ों गाँव वालों ने रुकने पार्लियामेंट की कार को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। गांव वालों ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी से कबल अरविंद ने गांव में ब्रिज तामीर करवाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ब्रिज तामीर नहीं हुआ, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। झूठे वादे करते हुए आवाम को धोखा देने वाले कायदीन को गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हुए गांव वालों ने काफ़ी देर तक रुकने पार्लियामेंट को कार से उतरने नहीं दिया। गाँव वालों के अचानक रुकने पार्लियामेंट को रोकने के बाद यहाँ कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बाद अज़ां पुलिस ने मुकामी अफराद को मुंतशिर कर दिया, जिसके बाद रुकने पार्लियामेंट दौरे पर रवाना हुए। दूसरी जानिब मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी के कारकुनों ने उन पर हमला किया है। रुकने पार्लियामेंट जब दौरा ख़त्म करके वापस हो रहे थे तो गांव वालों ने उनके काफिलों को रोकने की कोशिश की और काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तान की रियासत केरला के कोलम ज़िले में एक शख्स मंकी पॉक्स से मुतासिर हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा शख्स हाल ही में मुत्तहदा अरब इमारात से वापस हुआ था। केरला के वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने इस बात की तस्दीक की। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स के नमूने जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी रवाना किए गए थे। ताज़ा तौर पर मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स मंकी पॉक्स से मुतासिर पाया गया है। मंकी पॉक्स का एक मुसद्दक़ात मामला आने के बाद मरकज़ ने रियासत के लिए एक आला सतही टीम रवाना की है, ताकि सेहत आमा के इक़दामात के सिलसिले में इश्तराक किया जा सके। मरकजी टीम नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में बीमारी के कंट्रोल के कौमी मरकज़ और वजारत सेहत के एक सीनियर ओहदेदार के अलावा केरला के सेहत के इलाकाई दफ्तर के माहिरीन पर मुश्तमिल है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि ये टीम रियासत के महकमे सेहत के साथ मिलकर काम करेगी और सूरत हाल का मौके पर जायजा लेगी। उसके बाद सेहत आमा के सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। वजारत ने कहा है कि हुकूमत सूरत हाल की निगरानी करते हुए सरगर्म इक़दामात कर रही है।
آرٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو ایک اور کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انہیں ایک ایسے کیس میں ضمانت دے دی ہے جس میں ان پر ایک طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ٹویٹ کا الزام عائد ہے۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے ہدایت دی کہ وہ 50,000 روپے کے شخصی مسلکے کے ساتھ ملک سے باہر نہ جائیں۔ تاہم زبیر جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ انہیں اتر پردیش میں درج 2 دیگر مقدمات میں ضمانت نہیں ملی ہے۔ دریں اثنا محمد زبیر نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ اتر پردیش پولیس کی طرف سے ان کے خلاف درج 6 مقدمات کو خارج کر دیا جائے۔ زبیر کے خلاف یو پی کے مظفر نگر، غازی آباد، سیتا پور، لکھیم پور اور ہاتھرس میں 6 FIR درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے خلاف زیر التوا مقدمات کی تحقیقات کے لیے یو پی پولیس کی جانب سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کو بھی چیلنج کیا۔ SIT کی سربراہی انسپکٹر جنرل آف پولیس پریت اندر سنگھ کر رہے ہیں۔ 27 جون کو دہلی پولیس نے زبیر کو ایک شخص کی طرف سے درج شکایت پر گرفتار کیا کہ انہوں نے سن 2018 میں ایک طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے قبل ازیں سیتا پور میں جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ایک کیس میں ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی تھی، جبکہ انہیں ایک اور کیس میں ضمانت مل گئی تھی۔ زبیر اس وقت جیل میں ہیں کیونکہ دیگر 2 مقدمات میں انہیں کوئی راحت نہیں ملی۔ مرکز نے ریاست کیرالہ میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق کے بعد چوکسی اختیار کر لی ہے۔ اس سلسلے میں تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تمام تر احتیاطی اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ عالمی سطح پر منکی پاکس بیماری کے مسلسل پھیلنے کے پیش نظر ہندوستان میں بھی بیماری سے لڑنے کے لیے تیاری اور احتیاطی اقدامات کے لیے صحت عامہ کے اقدامات کو پہلے سے مستحکم کرنے اور انہیں فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ مریض کو الگ تھلگ کرنا، یلکر سے تحفظ، علامتی اور مونوتھراپی تھراپی کا استعمال، مسلسل نگرانی اور بیماری کا بروقت علاج اموات کو روکنے کے لیے اب بھی کلیدی اقدامات ہیں۔ اورنگ آباد اسلحہ ضبطی معاملے میں نچلی عدالت نے عمر قید کی سزا پانے والے بلال احمد عبدالرزاق کاتب کو آج بامبے ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ بلال احمد گزشتہ 14 سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید تھا۔ بلال احمد کا تعلق مالیگاؤں سے، لیکن گرفتاری کے وقت وہ اورنگ آباد میں برسر روزگار تھا۔ بامبے ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس ریوتی ڈیرے اور جسٹس بشٹ نے بلال احمد کو مشروع ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ بلال احمد کی ضمانت عرض داشت پر ایڈوکیٹ مبین سولکر نے بحث کی، جبکہ ایڈوکیٹ طاہرہ قریشی، ایڈوکیٹ عامر سپاری والا نے معاونت کی۔ خصوصی مکوکار عدالت کی جانب سے ملزمین کو دی جانے والی 14 سال اور عمر قید کی سزاؤں کے خلاف اپیل جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کے توسط سے داخل کی گئی تھی، جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا، لیکن پیپر بک تیار نہیں ہونے کی وجہ سے اپیل پر سماعت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بلال احمد کی ضمانت عرض داشت داخل کی گئی تھی، جس پر آج فیصلہ ہوا۔ سکندرآباد سے حضرت نظام الدین جانے والی دورونتو ایکسپریس ٹرین میں فائرنگ کے واقعے سے سنسنی پھیل گئی۔ 2 دوست ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ٹرین منچریال کے قریب پہنچی، ان میں سے ایک نے بندوق اٹھائی اور ہوا میں فائرنگ کی۔ TC نے اس کا نوٹس لیا اور ریلوے پولیس کو اطلاع دی۔ ریلوے پولیس نے گولی چلانے والے شخص کو کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ دونوں افراد فوجی ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی بیوی ایوانا ٹرمپ 73 سال کی عمر میں چل بسیں۔ اس بات کی اطلاع سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹروتھ سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے دی ہے۔ ایوانا 1977 میں سابق صدر کے ساتھ شادی کی تھی اور 15 سال بعد 1992 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس جوڑے کے 3 بچے ہیں، جن کے نام ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک ٹرمپ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ سیڑھیوں سے گر پڑی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہوگی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ بارش کے دوران بہہ جانے والے صحافی ضمیر کا انتقال، نعش دستیاب۔ ریاست کیرالہ میں منکی پاکس کا پہلا کیس درج۔ صحافی محمد زبیر کو ایک اور کیس میں ملی ضمانت۔ اور منکی پاکس سے متعلق مرکز چوکس ریاستوں کو وزارت صحت کا مکتوب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔